میرے دل چاہتا ہے میں قصیدہ پڑھ جاؤں، ہونا تو وہی ہے میں پڑھ چھوڑے آتے ہیں سون چھوڑے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں قصیدہ پڑھتا ہوں، شاید یہ میرے ذاکر بھائی سمجھ جائیں، ان کے لیے قصیدہ پڑھتا ہوں، مولا کی سخاوت کا قصیدہ۔ یہ قصیدہ کسی اپنے نے نہیں پڑھا، غیر نے پڑھا، مجمع بھی اپنوں کا نہیں تھا، مجمع بھی غیروں کا تھا۔ کب پڑھا گیا؟ جب ہشام ابن عبد الملک مروان خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے حج کرنے کو آیا، جب حج کر چکا، خانہ کعبہ حجر اسود کا بوسہ لینا تھا، مجمع پڑا تھا، لوگ رستہ نہیں دے رہے تھے، فوج ساتھ ہے، ایجنسیاں ساتھ ہیں، لیکن رستہ نہیں مل رہا، کرسی بچھا کے کھڑا ہو گیا۔ یہ جس کو رستہ نہیں ملا یہ بدنوں پہ حکومت کرتا تھا، تھوڑی دیر بعد وہ آیا جس کی دلوں پہ حکومت ہے۔ فاتح شام امام آگے، سرکار آئے، ایک غلام ساتھ ہے، ایک عصا ہے، کوئی تیسرا بندہ ساتھ نہیں ہے، نہ فوج ہے، نہ پروٹوکول ہے، نہ ایجنسی ہیں، اور سرکار کو بن مانگے لوگوں نے رستہ دے دیا۔ خالی رستہ نہیں دیا، مجمع آپ کی طرح چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ خالی مجمع چپ کر کے کھڑا نہیں ہوا، مجمع سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ شامی نے پوچھا ہشام من ہذا، یہ کون ہے جس کے پاس نہ فوج ہے، نہ پروٹوکول ہے، نہ پاور ہے، بغیر مانگی جس کو رستہ مل گیا ہے کون؟ آپ کو پتہ ہے کہ 2 نمبر کبھی بھی 1 نمبر کی پہچان نہیں ہونے دیتا۔ جب 1 نمبر مارکیٹ میں آئے 2 نمبر کی مارکیٹ خراب ہوتی ہے۔ اس نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اس نے کہا نا میں نہیں جانتا یہ کون ہے، سرکاری شاعر تھا فرزدق۔ اس نے کہا بادشاہ اگر اجازت دے تو میں بتاؤں یہ کون ہے۔ بادشاہ نے دے دی اجازت۔ 38 مصرے پڑھے فرزدق نے، اگر میں نے سارے مصرے پڑھے میرے ذاکر بھائیوں میں سے کوئی بھی نہیں پڑھ سکے گا، سویرے سحری بھی دینی پڑ جائے گی ادھر، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے ٹائم سے آگے نہیں جاؤں گا۔ خالی 3 مصرے جو چوٹی کے مصرے ہیں، بڑے بڑے ٹھنڈے مجمع میں نے دیکھے ہیں، وہ بھی جاگے ہیں، لیکن اللہ جانے آپ کیا کریں گے، میں نہیں کو سنا دیتا ہوں جو میرے ذاکر بھائی میری مجلس سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 مصرے سخاوت پر، کوئی 3 مصرے میں نے پڑھنے، لیکن اس سے پہلے وہ جو حیرت کا اظہار کیا نا، توجہ وہ جو حیرانگی کا، اور میں یہ ذاکر صاحب میرے علاقے کے ان کو بھی کہوں گا کہ اس قصیدے پر قصیدہ لکھیں تاکہ آپ بعد میں حوالے میں پھنس نہ جائیں، اس پر قصیدہ لکھیں۔ یہ سچا واقعہ فرزدق نے پڑھا۔ فرزدق نے پہلے وجہ بتائی کہ امام علیہ السلام کے آنے پر لوگ رکے کیوں اور لوگوں کی نظریں جھکی کیوں، مجمع سر جھکا کے کھڑا کیوں ہو گیا۔ فرزدق نے کمال کا، اس نے کہا کہ یغضی حیان فیغضا من محابت، کہ یہ امام کا کمال ہے، یہ جس محفل میں جاتے ہیں یہ خود بھی نظریں جھکا لیتے ہیں، جب ان کی نظریں جھکتی ہیں تو پورے مجمع کی نظریں جھک جاتی ہیں، کہ یہ نظریں جھکاتے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے، مجمع کی جھک جاتی ہیں ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ۔ یا علی علیہ السلام، یہ نظریں جھکا کے رکھتے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے، مجمع کی جھک جاتی ہیں ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے۔ اور فرزدق نے اپنی سطر میں کمال کر دیا، اس نے کہا اتنا امن پسند امام ہے، 25 حج کیے لیکن اپنی اونٹنی کو ایک چابک تک نہیں مارا، لیکن رعب امامت دیکھیے، فما یکلم اللہ حین یبتسم، جب تک ان کے لبوں پر مسکراہٹ نہ آئے کوئی ان کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرتا۔ یہ رعب امامت تھا۔ پھر سخاوت پہ 3 شعر کے کمال شعر تھی سخاوت پر۔ فرزدق نے حد کر دی، اس نے کہا لوگوں یہ تمہیں کمزور ہاتھ نظر آ رہے ہیں، یہ دنیا کے عام ہاتھ نہیں ہیں، یہ کانپتے ہوئے ہاتھ دنیا کے عام ہاتھ نہیں ہیں۔ فرزدق ان ہاتھوں میں خاص بات کیا ہے، کہ کلتا یدیہ غیاث اما نفعہما، کہ یہ وہ 2 ہاتھ ہیں جو ہر فریادی کی فریاد کو پورا کرتے ہیں، اور فرمایا جب یہ خیرات بانٹتے ہیں یہ نہیں دیکھتے لینے والا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، یہ سب کو عطا کر دیتے ہیں۔ کہا کلتا یدیہ غیاث اما نفعہما، یہ اپنے دونوں ہاتھوں سے خیرات بانٹتے ہیں، اور جب بانٹتے ہیں تو سب کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرزدق نے کہا یستوقفانی، اس کا ترجمہ میں ایسے کروں گا تو ظاہر آپ کا ٹھنڈا مجمع آپ کو سمجھ ہی تو نہیں آئے گی، میں ترجمہ روایت سے کرتا ہوں۔ یستوقفانی، میرے محفل میں نجف کے ایک عالم دین بھی موجود ہے اور مولانا صاحب بھی تشریف فرمائے۔ یہ یستوقفانی کفایہ سے ہے، کفایت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا ذمہ اٹھا لینا۔ میرے تیرے پاس سوالی آ جائے نا، 10 روپے دے کر جا میری جان چھٹ دے، کیا دیتے ہیں؟
لیکن اس نے کہا یہ جس کو عطا کرتے ہیں پھر اس کا ذمہ ہی اٹھا دیتے ہیں. جن کو اب بھی سمجھ نہیں آیا, اس امام کی بارگاہ تھی, بندہ سوال لے کر آیا. اس نے کہا مولا آپ کے دادا علی بڑے سخی تھے یا حاتم طائی بڑا سخی تھا؟ سرکار نے فرمایا حاتم طائی میرے دادا علی کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اس نے کہا مولا آپ نے انصاف نہیں کیا. فرمایا کیسے؟ اس نے کہا حاتم طائی کے گھر کے 40 دروازے تھے. سوالی پہلے دروازے پہ آیا, اس نے دیا. وہی سوالی دوسرے دروازے پہ گیا, اس نے پھر دے دیا. تیسرے پہ گیا, اس نے پھر دے دیا. اس نے کہا مولا وہ ایک سوالی کو 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا اور آپ کے دادا علی کا خالی ایک دروازہ. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ حاتم طائی سخاوت میں علی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے؟ کمال جملہ ارشاد فرمایا حاتم طائی کہ دروازے پر جب سوالی آتا تھا حاتم طائی بس اتنا دیتا تھا, سوالی کو دوسرے دروازے پہ جانا پڑتا, پھر اتنا تھوڑا دیتا, پھر اس کو تیسرے دروازے پہ جانا پڑتا. فرمایا حاتم طائی اس طرح عطا کرتا تھا سوالی بھکاری بن جاتا تھا 40 دروازوں کا, لیکن فرمایا میرا دادا علی ایک دروازے سے اتنا عطا کرتا تھا بندہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. وہ بندہ پھر کسی کا محتاج نہیں, بڑا اوکھا کام نہیں تھا. وہ بندہ پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا. یستوقفانے, پھر اگلے شعر میں حد کر دی, اللہ اکبر, حد کر دی اگلے شعر میں. کمال شعر کہا. اس نے کہا میں نے بڑے بڑے سخی دیکھے ہیں, ایک وقت آ جاتا ہے جب وہ کہہ دیتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارا ہاتھ خالی ہے, ہم اب کچھ نہیں دے سکتے. لیکن کہا یہ گھر عجیب ہے. کہ لم یقبض الاسر بستن من اکفہم, اگر ان کے گھر میں فقر و فاقہ بھی آ جائے یہ تنگ دستی ان کے ہاتھوں کو سخاوت سے روکتی نہیں ہے. کہ سیاحوں نے ان اثرو او عدمو, ان کے گھر میں کچھ ہو پھر بھی عطا کرتے ہیں, گھر میں کچھ نہ ہو پھر بھی عطا کرتے ہیں, کہ ہر حال میں عطا کرتے ہیں. اگلا شعر بڑا زبردست ہے لیکن میں آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا, اس لیے اس شعر کو سننے کے لیے پٹی شاہ مردان کا مجمع چاہیے, گلن خیل کا مجمع چاہیے, جوہر آباد مرکزی کا مجمع چاہیے. وہ کرنٹ آپ کے اندر موجود نہیں ہے. قصیدہ ختم ہو گیا, فرزدق نے قصیدہ تمام کر دیا. قصیدہ بادشاہ نے گرفتار کر لیا. وظیفے میرے کھاتا ہے اور قصیدہ میرے دشمن کا پڑھتا. اور یہ دیکھیں یہ جو دشمنوں کی زبان پر آل محمد کے فضائل جاری ہوئے, یہ تیرے 10ویں امام فرماتے ہیں اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. ایک ہم نے خالق سے وعدہ کیا, ایک خالق نے جواب میں ہم سے وعدہ کیا. ہم نے وعدہ کیا یا اللہ ہم جہاں جائیں گے تیری پہچان کروائیں گے. اللہ نے کہا آل محمد میرا بھی وعدہ ہے تمہارے دشمن کی زبان سے میں خالق تمہارے قصیدے پڑھواؤں گا. تمہارے فضائل تمہارے دشمن کی زبان سے جاری ہو. گرفتار ہو گیا فرزدق. لو یہ آخری جملہ, اس کے بعد مصائب کی 1-2 سطریں کہہ کر وہ بھی آپ پتہ نہیں کیسے سنیں گے, میں ختم کرنے لگا ہوں. فرزدق نے قصیدہ مکمل کیا, بادشاہ نے گرفتار کر لیا. بادشاہ نے کہا بھئی تو عجیب آدمی ہے, وظیفے سرکار کے کھا کر قصیدے میرے دشمن کے پڑھ دیے. جیل میں ڈال دیا. پیغام بھیجا 1-2 دنوں کے بعد, فرزدق اگر جیل کی ہوا سے کچھ سبق لے لیا ہے اور باہر آنے کا ارادہ ہے, ایک ویسے ہی قصیدہ میرے بارے میں بھی پڑھ. ایک ویسے قصیدہ. فرزدق نے کہا ٹھیک ہے, بادشاہ کو جا کر کہہ دو کہ اگر ویسا ہی قصیدہ چاہتا ہے تو میری ایک شرط پوری کر دے. اے شرط در سننی ہے اس تے موئے مجمع جاگ دیں توڑا میں نے پتہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک. فرزدق نے کہا میری شرط پوری کر دے, بادشاہ کو جا کر کہہ دے, میں قصیدہ پڑھ دوں گا. بادشاہ نے دربار سجایا, وزیر مشیر ملکوں کے سفیر اکٹھے کر لیے, فوج کے سربراہ ایجنسیاں سب اکٹھے, مجمع سارا جم گیا آپ کی طرح خاموش مجمع اکٹھے ہو گیا. مجمع بادشاہ نے بلایا فرزدق کو, فرزدق آ گیا. فرزدق نے آیا تو بادشاہ نے کہا قصیدہ پڑھ. فرزدق نے کہا بادشاہ پہلے میری شرط پوری کر. اب جو میرے خلاف کوئی کہتا بادشاہ آپ ذرا سنیے گا, بادشاہ میری شرط پوری کر. اس نے کہا تو جب مدد کی بات بتاؤ, جب مشیر نے کہا نا بادشاہ وہ کہتا ہے میری شرط پوری کرے گا تو قصیدہ پڑھوں گا. بادشاہ نے کہا ایک غریب آدمی ہے, وظیفہ ڈبل مانگے گا میں ڈبل کر دوں گا, ٹرپل کر دوں گا, 4 برابر کر دوں گا. سرکاری خزانے سے دینا ہے, اپنے گھر سے تو میں نے دینا کوئی نہیں ہے. قصیدہ پڑھے تاکہ میری بے عزتی کور ہو. مجمع جمع ہوا تھا, فرزدق آ گیا. بادشاہ نے کہا قصیدہ پڑھ. اس نے کہا بادشاہ میری شرط پوری کر.
بادشاہ نے کہا شرط بیان کر. اللہ اکبر. یقین جانو لیٹے ہوئے مجھے میں جاگتے لیکن آپ کا مجھے کوئی خبر نہیں, میں آپ کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا. کمال کر دیا. جب کہا نا کہ بادشاہ نے کہا قصیدہ پڑھ, فرض رکھنے کا شرط پوری کر. بادشاہ نے کہا قصیدہ پڑھ, فرض رکھنے کا شرط پوری کر. بادشاہ نے کہا شرط بیان کر. کہا اگر سید سجاد جیسا قصیدہ چاہتا ہے, آتے ابن و امن و جدن و جدتن مثلا, پہلے سجاد کی ماں جیسی ماں لے کر آ. پہلے سجاد کی ماں جیسی ماں لے کر آتے ابن و امن و جدن و جدتن مثلا, پہلے سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے کر آ, سید سجاد کے بابا جیسا بابا لے کر آ.